لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على شفينا صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص امویل نامی قتل ہو گیا۔ اب اس کے ورثاء نے بہت شور کیا، اور ایسا ہونا چاہیے تھا کہ قاتل معلوم نہیں ہے۔ یہ مقدمہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کہ آپ دعا کریں، کوئی سبیل نکالیں، اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کریں کہ ہمارے عزیز کا قاتل ملنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بدلہ لیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم آبادی میں کہہ دو لوگوں کو، لوگوں سے ملو، اعلان کرواؤ، رابطہ کرو، کوئی عطا پتہ ملے گا۔ جب ہر صورت قاتل معلوم نہ ہو سکا تو ورثاء پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حضور حاضر ہو گئے کہ حضرت جی ہم نے تو بڑے ترلے کیے ہیں، ہم نے اپنا ہر ذریعہ استعمال کر لیا، قاتل معلوم نہیں ہوا۔ اب آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعا سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین وحی آسمانی سے ہمارا قاتل بتا دے تو اس کی شان کے یہ لائق ہے۔ سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے بار بار ان کے کہنے پر دعا کر دی، اے اللہ اب ہمارے اسباب تو معطل ہو گئے، ہمارے ذرائع ناکام ہو گئے، اب قادر کریم ہم سب تیری بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں کہ ہمیں مقتول کا قاتل معلوم ہونا چاہیے۔ اب ایسا کوئی سبب بنا کہ ہم قاتل تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بھی موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، قوم کو جمع کر کے سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام نے وہ سمجھا دیا۔ وہ کیا تھا؟ اذ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، قاتل معلوم ہو جائے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب قاتل کا پتہ چلانا اور گائے کو ذبح کرنا، ان دونوں باتوں میں کوئی مناسبت نہیں بنتی، ان کا کوئی جوڑ و میل نہیں ہے کہ ہمیں قاتل معلوم ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ گائے ذبح کرو۔ تو بے جوڑ دو چیزیں تھیں، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ اتتخذنا ہزوا، ایک تو ہمارا عزیز ہمارے دروازے پر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور پھر ہم ایک جانور کو ذبح کریں، لوگ کہیں گے یہ خوشی کر رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، یہ گوشت پکانا چاہتے ہیں، تو یہ بے جوڑ بات ہے۔
اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کی تفاسیر میں جو کچھ لکھا ہے، قاتل کا نام امویل تھا اور مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس کا قاتل بھتیجا تھا جو سب سے پہلے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہوا، اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اس کا رنگ اترا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری تھی، اور وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، واہ ویلا کر رہا تھا کہ ہم مارے گئے، ہم لوٹے گئے، ہمارا کسی نے عزیز قتل کر دیا۔ یہ خود قاتل تھا جو قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رجوع کر رہا تھا۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں گائے ذبح کرو، قاتل کون ہے، گائے ذبح کرو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں، یعنی مذاق کرنا یہ شریف بندوں کا شیوا نہیں ہوتا، یہ بازاری لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں خدا کی کہ میں جاہلوں والا کام کروں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، یہ اللہ کا حکم ہے جو میں نے تمہیں سنا دیا۔ اب اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی شریعتوں میں بھی گائے کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ قربانی کے دن چونکہ وہ اس کو ماں کہتے ہیں، اور ہم عجیب بات سمجھتے ہیں اس میں کہ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کو ماں بھی کہتے ہیں۔ بھئی ماں تو وہ ہوتی ہے جس سے انسان جنم لے، حقیقی ماں تو وہ ہوتی ہے، تو کیا اس گائے نے ہندوؤں کو جنم دیا ہے؟ تو پھر ماننے کی بات آگے ہے کہ چلو جی اس گائے نے تمام دنیا کے ہندوؤں کو، جی گائے پوجنے والوں کو گائے نے جنم دیا ہے، تو پھر آگے کچھ سوچیں گے۔ اگر یہ حقیقتاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے، گائے جب بچہ جنتی ہے تو وہ انسان نہیں جنتی، وہ بچڑے جنتی ہے، وہ اپنے بچے جنتی ہے، آدم زاد کو نہیں جنتی، آدم زاد کو آدم ہی جنتا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ کہا جائے کہ یہ جانور، یہ گائے ہماری ماتا ہے، یہ گائے ہماری ماں ہے، ماں وہ ہوتی ہے جو جنم دے۔ تو انہوں نے حقیقی جنم دینے والی ماں کو تو فراموش کر دیا، اور ایک دوسری نسل کا جانور اس کو ماں قرار دیا۔ یہ بھی کم عقلی یا بے عقلی ہے۔ دوسری بات کہ ماں بعد میں بنتی ہے جی، اور اس کا خامد پہلے موجود ہوتا ہے۔ جب وہ جوڑا بن جاتا ہے تو ایک علیحدہ خاندان کا نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، ایسے ہی نا شناختی کارڈ پر اس کو ایک علیحدہ خاندان تصور کیا جاتا ہے قانونی طور پر۔ تو پہلے ماں تسلیم کرنے سے پہلے یہ تسلیم کرو کہ بیل ہمارا باپ ہے، جی بیل کو اپنا باپ مانو، پھر گائے کو اپنی ماں مانو۔ اگر تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ بیل ہمارا باپ ہے، اگر اس بات کو تم نہیں مانتے تو پھر ماں کو، گائے کو ماں ممتا کہنا اور ماتا کہنا اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں
اس بحث کو ذرا آگے بڑھانے کے لیے اس میں ذرا خوش طبعی کا پہلو بھی آ جاتا ہے کہ اگر ہندو گائے کو ماں کہتے ہیں تو بڑی شرم کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ان کی مائیں ننگی پھر رہی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی تحریک نہیں چلائی۔ چلو باقی ممالک میں نہ صحیح تو اپنے گاؤں کی جو مائیں ہیں جو ایڑ کی صورت میں پھر رہی ہیں، ان کو کوئی حیا نہیں ہے کہ ان کی مائیں ہیں اور پھر وہ ننگی پھر رہی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر آگے ذرا ایک بات، کیونکہ یہ توحید کا موضوع ہے، یہ توحید کا موضوع ہے، ایک قدم آگے اگر اس کو بڑھا لیں تو پھر عجیب سا لگتا ہے کہ جب وہ اپنی ماؤں کو نئے دودھ کرواتے ہیں جی، تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی اپنی ماں کی عزت جو ہے وہ خاک میں ملاتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی توحید سے جو ٹکراتا ہے اس طرح پاش پاش ہوتا ہے جی، اس عقیدے کے پلے کچھ رہ گیا ہے جی۔ تو توحید اتنی مضبوط چٹان ہے کہ جو اس میں سر مارے گا خود موت کے گھاٹ اترے گا، خود پھیتی پیتی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چلو ذرا آگے چلتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں بھی گائے کو ذبح کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی گائے کو ذبح کیا جاتا تھا، اور حضور نبی کریم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی حلال جانوروں کی جو لسٹ بنائی فراہم کی گئی، سورۃ الانعام، چوپایوں کا چونکہ ذکر ہے اس لیے سورۃ الانعام 8ویں پارے میں ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، جی وَمِنَ الْبَقَرِ یعنی گائے، اثنین یعنی نر اور مادہ دونوں اللہ تعالیٰ نے امت محمد مصطفیٰ پر حلال کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ تو اب انہوں نے عرض کیا اچھا، یعنی اس قاتل کو یہ خبر نہ تھی کہ خود صیاد اپنے ہی دام میں پھنس رہا ہے، اس نے یہ سمجھا کہ میں مغالطہ آفرینی سے نکل جاؤں گا، کہ یہ جو پیٹ رہے ہیں، یہ جو آنسو بہا رہے ہیں، نہیں یار یہ تو قاتل نہیں نہ ہو سکتے، ہے نا؟ تو ایسا اپنے اوپر لبادہ اوڑھو، ایسی کوئی شکل بناؤ کہ لوگوں کو دور دور تک یہ احساس نہ ہو کہ قاتل یہی ہے، اور پھر تم لوگوں کو دھوکہ دو، یہ بھی گناہ ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کے پاس آ کر تم دھوکہ جی کہ جی قاتل معلوم نہیں ہوتا، قاتل خود ہو، اس کو دور دور تک یہ احساس نہیں تھا کہ اس کا قاتل معلوم ہو سکتا ہے جی،